الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ 2 درجے بنائے گئے ہیں، درجہ مکی اور درجہ مدنی۔ الحمدللہ عز و جل خوش نصیب اور ذہین طلبہ درجہ مکی کے ان کا مدنی انتخاب ہو چکا ہے کوارٹر فائنل کے لیے، اور آج انشاءاللہ عز و جل درجہ مدنی کی 2 ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور جو ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی وہ پہنچ جائے گی کوارٹر فائنل کی جانب۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں آج کا مدنی مقابلہ زمزم نگر حیدرآباد اور رحمت آباد ایبٹ آباد کے درمیان۔ تو دونوں ہی ٹیموں کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ دائیں جانب زمزم نگر حیدرآباد پہلے طالب علم۔ میرا نام عطا حسین نتاری، والد صاحب کا نام محمد اشرف، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نواب شاہ۔ ماشاءاللہ عز و جل، مرحبا جی۔ دوسرے طالب علم محمد سلیم رضا بن رئیس احمد اتاری، زمزم نگر حیدرآباد۔ سیزن 3 میں بھی شامل تھے، سیزن 4 میں بھی شامل ہیں، ماشاءاللہ عز و جل جی۔ تیسرے طالب علم محمد قربان رضا اتاری ول محمد نعیم اتاری، زمزم نگر حیدرآباد سے۔ اور بائیں جانب ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء۔ پہلے طالب علم محمد کاشف اتاری بن زائد اقبال اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سب سے۔ کاشف بھائی آپ کو سلسلے میں خوش آمدید۔ دوسرے طالب علم محمد عثمان اتاری بن گلزیب اتاری میں فیضان مدینہ رحمت آباد ایبٹ آباد سے۔ ماشاءاللہ عز و جل، عثمان بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیسرے طالب علم محمد سلمان اتاری بن محمد جنگیر، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سب سے حاضر ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں کون کون سے سیگمنٹ شامل ہوں گے، آئیے پہلے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی، دکھائیے۔ پانچ سیگمنٹ شامل ہوں گے۔ نمبر 1 جواب دیجئے سوال کا، نمبر 2 شعر مکمل کیجئے، نمبر 3 مدنی گلدستہ، نمبر 4 انتخاب کیجئے، نمبر 5 جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ تو پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ دونوں ہی ٹیموں سے 5 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، یعنی ٹوٹل آپ اس سیگمنٹ سے 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ پہلا سوال آپ کی جانب زمزم نگر حیدرآباد۔ سنیت الوداع کو سنیت الوداع کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب پہلے کے لوگ جب مدینہ منورہ سے سفر کرتے تھے تو لوگ ان کو وہاں تک چھوڑنے کے لیے آتے اور الوداع کہتے تھے۔ پہلے دور میں جو لوگ مدینہ طیبہ سے سفر کرتے تھے ان کو رخصت کرنے کے لیے وہاں آتے تھے۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو نجار کی بچیوں نے یہ کلام پڑھ کر استقبال کیا۔ وہ کلام کون سا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دعا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی سنیت الوداع کی زیارت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ رحمت آباد ایبٹ آباد آپ کی جانب پہلا سوال۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی راتوں تک کوہ طور پر اعتکاف کیا جس کے بعد انہیں توریت عطا کی گئی؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے، مشورہ کر کے 25 سیکنڈ میں ہی جواب دینا ہے۔ 40 راتوں تک اعتکاف کیا جس کے بعد انہیں توریت عطا کی گئی۔
جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ زمزم نگر حیدرآباد، دوسرا سوال آپ کی جانب۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام آپس میں کیا رشتہ تھا؟ سماعت فرمائیے مدنی چینل کے ناظرین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند تھے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، اللہ عز و جل۔ رحمت آباد، ایبٹ آباد، غزوہ احد میں مشرکین کا جھنڈا کس کے ہاتھوں میں تھا اور اسے کس نے قتل کیا؟ غزوہ احد میں مشرکین کا جھنڈا کس کے ہاتھوں میں تھا اور اسے کس نے قتل کیا؟ طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھوں میں تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ زمزم نگر حیدرآباد، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو 40 برس تک زندہ رہنے کے بعد 100 برس تک ظاہری پردہ فرمائے رہے، پھر 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا گیا؟ حضرت سیدنا عزیر بن شرقیہ علیہ الصلاۃ والسلام 40 برس تک زندہ رہے، پھر 100 سال تک ظاہری پردہ فرمایا اور پھر 100 سال دوبارہ زندہ رہے۔ آپ کی نصاب میں ایک اور بات تحریر ہے اس کے جواب میں۔ جی، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، سیدنا عزیر بن شرقیہ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، آپ نے وہ جواب دینا تھا جو آپ کے نصاب میں لکھا ہوا تھا، لیکن آپ جواب صحیح نہیں دے سکے، آدھا جواب دیا تو نمبر بھی آپ کو آدھا دیا جا رہا ہے، یعنی 1 نمبر۔ رحمت آباد، ایبٹ آباد، تیسرا سوال آپ کی جانب۔ بتائیے وہ کون سی جگہ تھی جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو پھل ملتے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے دعا بھی قبول ہوئی تھی؟ جگہ کا نام بتانا ہے۔ جی، بیت المقدس کی بالائی منزل محراب مریم۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ چوتھا سوال آپ کی جانب۔ جو بھی جن آسمان پر اپنے بیٹھنے کی جگہ جاتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا؟ پہلے کے دور میں جنوں کو ستاروں سے مارا نہیں جاتا تھا، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو جو بھی جن اپنی جگہ آسمان پر بیٹھنے کے لیے جاتا تو اسے شہاب کے ذریعے مارا جاتا اور وہ ستارہ اسے جلا دیتا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ رحمت آباد، ایبٹ آباد، چوتھا سوال آپ کی جانب۔ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائیوں نے حسد میں آپ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جس کنویں میں پھینکا تھا اس کا پانی پہلے کیسا تھا؟ آپ کے کنویں میں تشریف لانے کی وجہ سے وہ پانی کیسا ہو گیا؟ پہلے کیسا تھا، بعد میں کیسا ہو گیا؟ جی، یوسف علیہ السلام کے کنویں میں گرنے سے پہلے کنویں کا پانی کھارا تھا، اور جب یوسف علیہ السلام اس میں تشریف لے گئے تو کنویں کا پانی نہایت لذیذ اور شیریں ہو گیا۔ پہلے کھارا پانی تھا، آپ کی برکت سے لذیذ اور نہایت ہی شیریں میٹھا ہو گیا۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ پانچواں سوال آپ کی جانب۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس سبب سے ہوئی تھی؟ وجہ بتانی ہے۔ آپ کے زخم سے خون جاری ہوا اور آپ نے شہادت کی موت پائی۔ آپ کے زخم سے خون جاری ہوا تو آپ کی شہادت ہو گئی۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی طرف۔ جب حضرت ذوالقرنین جانب مغرب روانہ ہوئے تو وہاں آپ نے سورج غروب ہوتے ہوئے کیا دیکھا؟ جب حضرت ذوالقرنین جانب مغرب روانہ ہوئے تو وہاں آپ نے سورج غروب ہوتے وقت کیا دیکھا؟ حضرت ذوالقرنین جب جانب مغرب روانہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ سورج جیسے ایک سیاہ چشمے میں غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا۔ بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ نے 9 نمبر حاصل کیے، رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے 10 نمبر حاصل کیے، یوں 1 نمبر سے آگے کی جانب ہیں رحمت آباد ایبٹ آباد۔ اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ طریقہ کار کیا ہوگا یہ بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارے عطا حسین بھائی۔ اس سیگمنٹ میں یہ ہوگا کہ ہر ٹیم سے 3 اشعار پوچھے جائیں گے اور اشعار پوچھنے کے لیے ایک شعر کو پہچاننے کے لیے 4 اشارے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان 4 اشاروں کی وجہ سے جو ہے وہ شعر مکمل بتانا ہوگا، تو ہر شعر کے اوپر 2 نمبر ملیں گے۔ ہر شعر صحیح بتانے پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ وقت ہوگا 25 سیکنڈ کا، تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے۔ تو پہلے بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد آپ کی جانب۔ 4 لفظ یہ ہیں۔ نمبر 1 چمک، نمبر 2 دل، نمبر 3 اے، نمبر 4 جمال۔ چمک، دل، اے، جمال۔ نمبر 1 چمک، نمبر 2 دل۔ آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل، بالکل صحیح شعر کا انتخاب ہوا۔ آپ کی جانب 4 لفظ، رحمت آباد ایبٹ آباد۔ نمبر 1 قبر، نمبر 2 کی، نمبر 3 شمع، نمبر 4 روشن۔ قبر، کی، شمع، روشن۔ روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفیٰ۔ روشن کر قبر بے کسوں کی اے شمع جمال مصطفیٰ۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ جی زمزم نگر حیدرآباد آپ کی جانب 4 لفظ یہ ہیں۔ نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 جائے، نمبر 3 دیر، نمبر 4 ہے۔ 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے۔ تقدیر، جائے، دیر، ہے۔ نمبر 1 تقدیر، نمبر 2 جائے، نمبر 3 دیر، نمبر 4 ہے۔ جی کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ اپنے وقت میں آپ نے شعر سنانا ہے۔ ٹائم آپ کا اختتام ہوا۔ بگڑی تقدیر ابھی سنور جائے، دیر ایک جنبش قلم کی ہے۔ افسوس آپ شعر نہیں سنا سکے۔ آپ کی جانب 4 لفظ، رحمت آباد ایبٹ آباد۔ نمبر 1 گنبد، نمبر 2 یارب، نمبر 3 نور، نمبر 4 دیکھوں۔ گنبد، یارب، نور، دیکھوں۔ مشورہ جاری ہے، 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے۔ نمبر 1 گنبد، نمبر 2 یارب، نمبر 3 نور، نمبر 4 دیکھوں۔ گنبد خضرا کے سائے میں بلا کر آقا آنکھ دے دیجئے، جس طرف جاؤں ادھر نور برستا دیکھوں۔ آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ سبز گنبد کا حسی جلوہ دکھا دے یارب، مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھوں۔ افسوس آپ بھی شعر نہیں سنا سکے۔ آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد۔ 4 لفظ یہ آ رہے ہیں۔ نمبر 1 اکثر، نمبر 2 مدینہ، نمبر 3 اللہ، نمبر 4 عطا۔ اکثر، مدینہ، اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ۔
آمین. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب 4 لفظ. دعوت. دعوت. نمبر 2 جائے. نمبر 3 بچہ. نمبر 4 میری. دعوت 1، جائے 2. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمزم نگر حیدرآباد اور رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے اس سیگمنٹ میں 4 نمبر حاصل کیے. یوں 13 اور 14، 1 نمبر کا بھی فرق ہے. آئیے اپنا تیسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور اس کے اختتام پر دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم مزید آگے کی جانب بڑھ رہی ہے. تو شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ، اور طریقہ کار بتائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے سمامہ. اس سے مدنی گلدستہ غور سے کچھ سننا ہوگا. اس کے بعد پھر 2 سوال، ٹیم سے 2 سوال کیے جائیں گے. پہلے سوال پر جواب دینے 3 نمبر ملیں گے، اور جو دوسرا سوال ہوگا اس پہ جواب دینے کے 2 نمبر ملیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی گلدستے کے اختتام پر زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے اور رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلبہ نے 4 نمبر حاصل کیے. یوں مدنی مقابلہ ہو گیا ہے 18 نمبر کے ساتھ برابر. اور مدنی چینل کے ناظرین، اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. طریقہ کار کیا ہوگا بتائیں گے سلیم رضا. انتخاب کیجیے. میں سے 4 آپشن ہوں گے. یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. ٹھیک. ان میں جب کوئی سا بھی ایک سلیکٹ کرنا ہوگا، ان میں 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے میں پچھانا تو 5 نمبر، دوسرے میں پچھانا تو 4 نمبر، تیسرے میں پچھانا تو 3 نمبر، اور چوتھے میں پچھانا تو 2 نمبر. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. تو پہلے بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد. آپ کی جانب کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ 4 موضوع آپ کو دکھائے جائیں گے جیسے کہ آپ نے طریقہ کار بتایا بھی. جی 4 موضوع کون سے ہیں؟ عمل، شخصیات، شعبہ، مقام. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ عمل. شخصیت کون ہے؟ شخصیت کا آپ نے انتخاب کیا. شخصیت کے لیے آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلا اشارہ یہ دیا جا رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے. نبی ہیں. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ، اور دوسرا اشارہ آپ کو یہ دیا جائے گا. قرآن پاک میں ایک سورت آپ کے نام پر ہے. نبی ہیں، قرآن پاک میں ایک سورت آپ کے نام پر ہے. تیسرا اشارہ دیکھیے جی، تیسرا اشارہ کیا ہے؟ آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اپنے حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام. آپ نے تیسرے اشارے میں شخصیت کا نام بتایا. چلیں چوتھا اشارہ بھی دیکھتے ہیں. چوتھا اشارہ کیا ہے؟ آپ کے نام میں 4 حروف ہیں. وہ 4 حروف کون سے ہیں؟
या वाव सीन फा। या वाव सीन फा यूसुफ, हज़रत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। 3 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। आपकी जानिब बढ़ रहे हैं रहमताबाद एबटाबाद। किस चीज़ का इंतखाब करने जा रहे हैं? जी दिखाइए। अमल, शख्सियत, शोबा, मकाम। ये शख्सियत कौन है? आपने भी शख्सियत का इंतखाब किया और शख्सियत के लिए आपको 4 इशारे दिए जाएंगे। पहला इशारा रहमताबाद एबटाबाद आपको ये दिया जा रहा है। वलिया हैं। दूसरा इशारा। दूसरा इशारा आप रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी की वालिदा हैं। वलिया हैं आप रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी की वालिदा हैं। तीसरा इशारा। तीसरा इशारा, और तीसरा इशारा देखते हैं कि तीसरा इशारा क्या आ रहा है आपके लिए। जी मुलाहजा फरमाइए। कुरान पाक में एक सूरत आपके नाम पर है। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने तीसरे इशारे में नाम बता दिया। अब चौथा इशारा मुलाहजा करते हैं। जी दिखाइए चौथा इशारा। आपके नाम में हर्फ मीम 2 बार आता है और आपने जवाब दिया हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इस तरह आपको भी 3 नंबर दिए जा रहे हैं। मैं शायद मदनी मुकाबला बराबर हो गया। 3 नंबर इस तरफ, 3 नंबर इस तरफ। लेकिन बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों ही टीमों ने 3-3 नंबर हासिल किए और शुरू से जो 1 नंबर का फ़र्क आया था वो मदनी गुलदस्ते में जमजम नगर हैदराबाद वालों ने पुर कर लिया और इस तरह 21-21 नंबर दोनों ही टीमों के हो गए। तो शुरू करने जाते हैं अपना आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। तरीक़ेकार ये होगा कि दोनों ही टीमों के सामने जो एक बटन रखा हुआ है आपने बज़र का बटन दबाना है। सवाल यहाँ से आएगा। अब जिसको जवाब आता है वो बज़र का बटन दबा दे और जिसकी लाइट जो है पहले रोशन हो जाएगी उससे जवाब लिया जाएगा। अगर आपने जल्दबाजी की और सवाल पूरा सुना नहीं और बज़र का बटन दबा दिया तो मैं वहीं पर ही सवाल रोक दूंगा। सवाल भी आपने सुनाना है, जवाब तो देना ही आपने था। दुरुस्त जवाब देने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और अगर आपने बज़र का बटन दबा दिया और जवाब हो गया आपका गलत तो आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं अपना आखिरी सेगमेंट जिसका नाम है जोश के साथ मगर होश से। तो पहला सवाल आ रहा है जमजम नगर हैदराबाद और रहमताबाद एबटाबाद आप दोनों की जानिब। सलाम के बेहतरीन अल्फाज। जी किसने बज़र दबाया? जमजम नगर हैदराबाद। जी बताइए जमजम नगर हैदराबाद क्या सवाल था? सवाल भी पूरा कीजिए। सलाम के बेहतरीन अल्फाज क्या हैं? अच्छा सवाल तो सही है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने लिखा है कि सलाम अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बेहतरीन अल्फाज ये हैं अस्सलाम वालेकुम और इससे बेहतर है व रहमतुल्लाहि और सबसे बेहतर है व बरकातुहू। यानी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सबसे बेहतरीन है। सलाम के बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारक के 2 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। तो 2 नंबर से आगे की जानिब हो चुके हैं जमजम नगर हैदराबाद के तलबा। दूसरा सवाल, अगर खुतबे के वक्त किसी को जी रहमताबाद एबटाबाद। अगर खुतबे के वक्त किसी को छींक आ जाए तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए। ये तो आपने जवाब बताया, सवाल क्या था? अगर खुतबे के वक्त अगर किसी को छींक आ जाए तो इसका क्या हुक्म है? अच्छा तो बताइए क्या हुक्म है?
अगर खुतबे के बाद किसी को छींक आ जाए तो इसका जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने ये जवाब दे दिया और हासिल कर लिए 2 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मुकाबला एक मरतबा फिर बराबर हो गया और 3 सवालात बाकी हैं। असर के बाद अब क्या सवाल है, सवाल भी बताना है। असर के बाद कुछ भी हो सकता है। असर के बाद सोना कैसा है? असर के बाद सोना मकरूह है। आला प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो असर के बाद सोने से अकल ज़ाया हो जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो असर के बाद सोए तो और अगर उसकी अकल जाती रहे तो वो अपने ही को मलामत करे। असर के बाद कौन सी नमाज का वक्त शुरू होता है? ये जवाब जो दिया है आपने, सवाल भी सही था, जवाब भी सही है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जोश के साथ मगर होश से। जोश भी चाहिए, होश भी चाहिए। 2 नंबर से आगे की जानिब बढ़ चुके हैं जमजम नगर हैदराबाद के तलबा। सुरमा, सुरमा है आपकी जेब में? क्या सवाल है? सुरमा, सुरमा लगाने के मनकूल तरीके क्या हैं? सुरमा लगाने के मनकूल तरीके क्या हैं? आपने सिर्फ सुरमा सुना, आपके ज़हन में क्या था? सबसे बेहतरीन सुरमा कौन सा? सब सुरमा में सबसे बेहतरीन सुरमा कौन सा? आपने पहला सुरमा बोला था। तो सुरमा ही कहा था ना, सुरमा। अगर आप लोग जवाब दे देते ना तो ये जवाब गलत हो जाता। और आपने जो जवाब दिया है, जो सवाल आपने जोश दिखाया लेकिन उसमें होश नहीं था। सवाल ये है, सुरमा किस वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है? सुरमा रात के वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। तो आगे की जानिब हैं जमजम नगर हैदराबाद के तलबा और 2 नंबर आपके माइनस कर लिए गए। एक और सवाल आ रहा है, अगर कोई जवाब में वालेकुम अस्सलाम जमजम नगर हैदराबाद, सवाल बताइए, जवाब बताइए। अगर कोई जवाब में वालेकुम सलाम कहे तो उसको 10 नेकियां मिलेंगी। अगर कोई जवाब में वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहे तो उसे कितनी नेकियां मिलती हैं? ये सवाल था और इसका जवाब है 30 नेकियां मिलती हैं। अफसोस कि आप सही जवाब नहीं दे सके, तो आपको 2 नंबर दिए नहीं जा रहे बल्कि आपके अकाउंट में से 2 नंबर माइनस किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस सेगमेंट के अख्ताम पर स्कोर क्या रहा। फ़ैसला हो चुका है शायद कि कौन सी टीम आगे की जानिब जा रही है। आइए मुलाहज़ा करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इस सेगमेंट के अख्ताम पर जमजम नगर हैदराबाद ने 2 नंबर हासिल किए, रहमताबाद एबटाबाद ने कोई नंबर हासिल नहीं किया। तो इस तरह फ़ैसला हो गया, रहमताबाद एबटाबाद के तलबा ने टोटल 21 नंबर हासिल किए, जमजम नगर हैदराबाद के तलबा ने टोटल 23 नंबर हासिल किए। क्वार्टर फाइनल की जानिब बढ़ चुके हैं जमजम नगर हैदराबाद के तलबा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जी लेकर आइए मदनी तोहफे। बहुत अच्छा मदनी मुकाबला था, लेकिन आखिरी सेगमेंट में जाके जोश के साथ मगर होश से, ये सेगमेंट ही ऐसा है कि जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए। जी जमजम नगर हैदराबाद को लें तो इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ जो
کا شوق رکھتے ہیں مدنی سما بن جاتا ہے، ذہنی آزمائش ہو جاتی ہے۔ ایک نہ ایک ٹیم کو آگے کی جانب بڑھنا تھا اور ایک ٹیم کو رخصت ہونا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آج کا مدنی مقابلہ بہت اچھے انداز سے مدنی مقابلہ ہوا۔ چوتھے سیگمنٹ تک دونوں ہی ٹیموں کے نمبر برابر تھے، فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا، لیکن جب یہ آ جاتا ہے نا سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، تو فیصلہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو آج آگے کی جانب بڑھ گئے زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء، اور آج جو ہم سے رخصت ہو جائیں گے رحمت آباد ایبٹ آباد کے طلباء۔ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ The knowledge